السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ سندھ سروسز اسپتال کراچی میں دوبارہ میڈیکل آکسیجن گیس کا اسکینڈل، ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر اور کیڈر چین سمیت گوشت ملازمین کو تاحال پکڑا نہ جا سکا کے علاوہ خواتین زچگی اور سی کٹ کا سنگین معاملے پر مشتمل ہے۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو سبسکرائب اور لائک نہیں کیا، وہ صحت کے سرکاری اور نجی شعبے میں ہونے والی سرگرمیوں اور لاقانونیت سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو پہلے لازمی سبسکرائب اور لائک بھی ضرور فرما لیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کے ذریعے پروگرام کو مزید بہتر بنانے کے لیے ہماری رہنمائی ضرور فرمائیں۔ اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا، ان کا تہ دل سے شکریہ۔ ناظرین کرام، آج گفتگو کا آغاز ہمارے شعبہ طب میں دوران زچگی سی سیکشن واقعی طبی ضرورت ہے یا مریضہ سے کمائی کا غلط ذریعہ۔ ایک سروے رپورٹ کے مطابق اسلام آباد کی رہائشی سائرہ حفیظ نے بتایا کہ نہ صرف پہلے بچے کی پیدائش بلکہ ان کی دوسری زچگی کے دوران بھی یہی کچھ ہوا۔ میں اسپتال میں داخل ہو گئی مگر نارمل ڈیلیوری نہیں ہو رہی تھی۔ دوسرے روز ڈاکٹر میرے پاس آئیں اور بتایا کہ ہم لیبر روم ڈیلیوری کے لیے لے کر جا رہے ہیں، نارمل ہونے کے چانس نہیں ہے۔ زچہ کے مطابق انہوں نے دوبارہ اسٹینڈ لیا اور کہا کہ مجھے نارمل ڈیلیوری کرانی ہے۔ سائرہ حفیظ نے واضح کیا کہ میں نے ڈاکٹر کی مخالفت اس لیے کی کہ میں نے اس پر ریسرچ کر رکھی تھی۔ دوسری بات یہ کہ نارمل ڈیلیوری کے اخراجات 1,00,000 روپے تک ہوتے ہیں، جبکہ سی سیکشن کی صورت میں یہ اخراجات 2.5 لاکھ سے اور بعض صورتوں میں 4 لاکھ روپے تک چلے جاتے ہیں۔ سائرہ حفیظ کے مطابق میرا تجربہ ہے کہ دوران حمل ہی ڈاکٹر لڑکیوں کے دماغ میں بتدریج یہ بات بیٹھا دیتی ہیں کہ سی سیکشن بچہ پیدا کرنے کا ایک آسان طریقہ ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ دنیا میں صدیوں تک بچوں کی پیدائش اکثر گھروں میں ہوا کرتی تھی۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا، زچگی کے اس عمل کے لیے تربیت یافتہ دائی سامنے آئیں۔ خود میں آپ کو برسبیل تذکرہ بتاتا چلوں کہ میری پیدائش گھر پر 1958 میں ہوئی، جہاں دائی بھی دستیاب نہیں تھی، اور ڈیلیوری کا عمل میرے والد نے خود مکمل کیا۔ یہ درست ہے کہ جہاں میڈیکل سائنس کی ترقی اور سی سیکشن سے ایک جانب ہر سال لاکھوں زچہ خواتین اور نوزائیدہ بچوں کی جانیں بچائی جاتی ہیں، وہیں اس ترقی کے غیر ضروری استعمال میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان اور بھارت میں اس حوالے سے صورتحال دیگر دنیا کی نسبت یکساں ہے، خاص طور پر نجی شعبہ صحت اس کلچر کے فروغ میں بہت ہی آگے دکھائی دیتا ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے کی دوسری قسط کل ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین کرام، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، چیف سیکریٹری سندھ سید آصف حیدر، ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سیکریٹریٹ سے سندھ ریحان اقبال بلوچ، وزیر اعلیٰ کی معائنہ و تحقیقاتی ٹیم نے اگر اپنی آئینی قانونی منصبی ذمہ داریوں کو پورا کیا ہوتا اور سندھ سروسز اسپتال کراچی میں مالی سال برائے 2023-24 کے اختتام پر صرف 26 روز کی مختصر مدت میں 1,18,00,000 کی میڈیکل آکسیجن گیس کے میگا منی کرپشن کا عملی طور پر نوٹس لے لیا ہوتا، تو آج دوبارہ مالی سال برائے 2024-25 میں 10 لاکھ روپے میڈیکل آکسیجن گیس کا دوسرا میگا منی اسکینڈل سامنے نہیں آتا۔ سندھ کے عوام، سرکاری ملازمین اور غریب عوام کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وزارت خزانہ کا قلمدان خود وزیر اعلیٰ سندھ کے پاس ہے، اور ان کی ناک کے نیچے غریب سرکاری ملازمین کے وسائل پر کھلا ڈاکہ پڑ رہا ہے۔ مذکورہ وسائل کی لوٹ مار میں فوجی کوٹے پر نگراں دور حکومت میں بھرتی ہونے والا
مشکوک سرکاری ملازم وہاباللہ یوسفانی سابق اور موجودہ MSc سندھ سروسز اسپتال کاغذوں پر گیس فراہم کرنے والی کوالٹی انٹرپرائزز کمپنی اور اس کے مالک سلمان کوٹی مبینہ طور پر اس قومی خزانے کے لوٹ مار کے مرکزی ملزمان ہیں۔ پہلے آپ ہماری اسکرین پر 2024-25 کے بجٹ بک کے مذکورہ حصے کا عکس ملاحظہ فرمائے۔ آپ نے بجٹ کا عکس ملاحظہ فرمایا جس کے مطابق سال برائے 2024-25 کا بجٹ برائے میڈیکل آکسیجن گیس کی مد میں 23,93,000 روپے تھا، لیکن 10 لاکھ روپے کے اضافی بجٹ کے ساتھ 33,93,000 روپے کی میڈیکل آکسیجن گیس کا استعمال بہت حیران کن ہے، جبکہ سندھ سروسز اسپتال کے میڈیکل آکسیجن گیس کے استعمال کا سابقہ ریکارڈ مذکورہ 2 مالی سالوں کو الگ کر کے دیکھا جائے تو کورونا کے عالمی وبا کے دور سمیت میڈیکل آکسیجن گیس پر استعمال ہونے والی رقم 5 لاکھ روپے سے 6 لاکھ روپے تک محدود ہے۔ ہسپتال میں موجودہ آکسیجن گیس کا مین ٹینک جو عالمی کورونا وبا 19 میں انسٹال کیا گیا تھا وہ گزشتہ 1.5-2 سال سے تاحال غیر فعال ہے۔ ہسپتال میں چھوٹے بڑے گیس سلنڈرز کی تعداد 22 سے 25 تک ہے۔ 66 بستروں پر مشتمل مذکورہ ہسپتال میں کوئی جنرل سرجن موجود نہیں ہے، نہ ICU ہے اور نہ ہی CCU ہے اور نہ ہی شعبہ حادثات۔ میجر سرجریز کے بعد ہسپتال میں مریض کے لیے کوئی ریکوری روم ہی نہیں ہے۔ مذکورہ ہسپتال میں سرجریز کا ریکارڈ دیکھا جائے تو زیادہ تر زچگی کی سرجریز اور چھوٹے موٹے آپریشن کی ماہانہ تعداد 60 سے زائد نہیں ہے، اور مذکورہ سرجریز میں مریضوں پر رقم کے استعمال کے ساتھ تکنیکی طور پر اور مریضوں کے ریکارڈ سے میڈیکل آکسیجن گیس کا استعمال مطابقت نہیں رکھتا ہے، اور اس لوٹ مار کے کھیل میں خلاف قانون اسٹور کیپر منصور علی خان اور صابر پٹھان اور ان بلوں پر دستخط کرنے والے فرضی کرداروں کو بھی شامل تفتیش کیا جانا چاہیے۔ جو وزیر اعلیٰ صوبے کے قومی سرکاری خزانے کی حفاظت نہ کر سکتا ہو، کیا اسے وزیر اعلیٰ کے منصب پر فائز رہنے کا حق حاصل ہونا چاہیے؟ اس کا فیصلہ ہم سندھ کے مظلوم بہادر عوام پر چھوڑتے ہیں۔ ناظرین کرام، سندھ میں یہ کون سی جمہوری عوامی حکومت ہے جس کے غریب عوام کی اکثریت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے باوجود دن بدن خط افلاس سے نیچے کی جانب روز بروز بڑھ رہی ہے؟ اس عوام کو تو چھوڑو، سرکاری ملازمین کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے۔ سابق ایڈیشنل سیکریٹری مولا بخش شیخ نے محکمہ صحت کے ہر شعبے کے ملازمین کے ساتھ جو شب خون مارا ہے، محکمہ صحت کے اس سیاہ دور کا یوم حساب بھی انشاءاللہ جلد آئے گا۔ خلاف قانون جنرل کیڈر کے ڈاکٹروں پر ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کا جھلو چلایا گیا۔ پیرامیڈیکل اسٹاف سمیت وہ کون سا شعبہ ہے محکمہ صحت کا جن کے ملازمین ایڈیشنل سیکریٹری مولا بخش شیخ کا شکار نہ ہوئے ہوں، جنہیں اپنے بنیادی حق کے لیے سندھ ہائی کورٹ نہیں جانا پڑا ہے؟ گزشتہ روز جنرل کیڈر کے ڈاکٹرز سندھ ہائی کورٹ میں سماعت کے بعد کیا کہہ رہے ہیں، ان کی بھی ویڈیو کی ایک جھلک آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ بھائرو اج اساں کیس جی حاضری تے حاضر تھیاسے ہائی کورٹ میں 29 نمبر تے اساں جو کیس ہوयो 11:30-12 بجے تقریباً شروع تھیو ऐं असांजे वकील साहब सुठो कुझु ॻाल्हायो। जज साहब उनखे चङी नमूने सां ॿुधो ऐं पछाड़ीअ में इहो ई तथ्य निकितो त हुननि असांजो केस फिक्स कयो ऐं नई हाज़िरी 10 सेप्टेम्बर ते ॿुधाई वई
इनशा ख़ुशख़बरी तव्हांखे ॿुधाए बि ग्रुप इंश्योरेंस जे हवाले सां पिटीशन जो जेको अॼु असांजो केस फिक्स थियल हो उहो बहितरीन नमूने सां हलियो। वकील साहब बहितरीन नमूने सां जज खे मोटिवेट कयो ऐं 10 सेप्टेम्बर ते असांजो केस फिक्स थी वियो आहे। इनशा हाणे उमेदु आहे अॼु जंहिं पेशरफ़्त थी आहे उन में सां त असीं ज़रूरु असांखे पंहिंजो हक़ पाले पवंदो हिन कोर्ट जे ज़रिए। अॼु असांजो ग्रुप इंश्योरेंस वारो केस सिंध हाई कोर्ट बदीन में सिंध हाई कोर्ट कराची में हलियो ऐं तक़रीबन 12 पौणे 12 बजे इहो हलियो ऐं जज साहब खे सुठा आर्ग्यूमेंट असांजे वकील। इसके साथ ही आज तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह जिंदगी बखैर रही तो बुध को मजीद तहलका खेज खबरों और रिपोर्ट्स के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। करप्शन मुर्दाबाद। अवाम व अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।